عزیز طلبہ، آج آپ تمرین نحو کا پہلا سبق پڑھیں گے۔ ایک ہوتا ہے جملہ مفیدہ اور ایک ہوتا ہے جملہ غیر مفیدہ۔ جملہ مفیدہ اس جملے کو کہتے ہیں کہ جو دو کلموں سے مل کر ہو اور اس سے پوری بات سمجھ میں آتی ہو۔ غیر مفیدہ وہ ہوتا ہے کہ جس سے آپ کو پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ مثلا اللہ واحد، اللہ ایک ہے۔ اگر آپ اللہ کو الگ پڑھیں گے اور واحد کو الگ پڑھیں گے تو آپ کو مکمل بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس لیے اللہ اور واحد کو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک جملہ سامنے آئے گا اور سمجھ میں آئے گا، اللہ واحد، اللہ ایک ہے۔ اسی طرح دوسری مثال لے لیجئے، کسر ابراہیم الاسنام، ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے۔ اگر آپ صرف کسرہ کہیں گے، توڑا، اس نے توڑا، کیا توڑا، کس نے توڑا، آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اگر کہیں گے کسرہ ابراہیم، ابراہیم نے توڑا، کیا توڑا، کسرہ ابراہیم الاسنام، ابراہیم نے بت توڑے۔ اس طریقے سے پورا جملہ بنا کر جو تین کلموں سے بنا، کسرہ اور ابراہیم اور الاسنام، تینوں جملوں سے مل کر، تینوں کلموں سے مل کر ایک جملہ بنا جو جملہ مفیدہ ہو گیا۔ اور اب ہم کو پوری کامل طریقے سے بات سمجھ میں آئی۔ الرسول صادق، رسول سچے۔ اسی طرح تمام عزیز طلبہ، امید ہے اللہ کی ذات سے کہ آپ کا مزاج بہت اچھا ہوگا۔ ہم تمرین النحو کا پہلا سبق پڑھ رہے تھے جو جدید طرز میں مشقی کتاب لکھی گئی ہے، بہت اچھی تمرینات اس کے اندر موجود ہیں۔ تو جملہ مفیدہ اس کو کہتے ہیں جو دو کلموں سے یا دو لفظوں سے یا دو جملوں سے مل کر بنتا ہے اور اس سے پوری بات سمجھ میں آتی ہے، اور سامنے والا جب وہ کلمہ سنتا ہے، وہ جملہ جب سنتا ہے تو اس کے دماغ میں کوئی اشکال نہیں رہتا، کوئی سوال نہیں رہتا۔ اس کی پہلی مثال ہم نے پڑھی تھی اللہ واحد، اللہ ایک ہے۔ دوسری مثال پڑھی تھی الرسول صادق، رسول سچے ہیں۔ تیسری مثال پڑھی تھی الرجل ضعیف، آدمی کمزور ہے۔ چوتھی مثال اس کی الولد نائم، لڑکا سویا ہوا ہے۔ پانچویں مثال اس کی الصنم عاجز، بت عاجز ہیں۔ چھٹی مثال اس کی کسرہ ابراہیم الاسنام، جو تین لفظوں سے مل کر بنی ہے، تین کلموں سے مل کر بنی ہے۔ کسرہ ابراہیم الاسنام، ابراہیم نے بت توڑے۔ ساتویں مثال اکل الفار الطعام، چوہے نے کھانا کھایا۔ آٹھویں مثال ضرب الرجل ولدہ، آدمی نے اپنے بچے کو مارا۔ نویں مثال ذهب الناس للعید، لوگ عید کے لیے گئے۔ اور دسویں مثال نصر اللہ عبدہ، نصر اللہ عبدہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی مدد فرمائی۔ یہ کچھ مثالیں اس میں جو دو کلموں سے ملی ہیں، اور کچھ مثالیں اس میں ہیں جو تین کلموں سے مل کر بنی ہیں اور جملہ مفیدہ کہلاتی ہیں اور اس سے پوری بات سمجھ میں آتی ہے۔ اسی طریقے سے اس پہلے سبق کی بقیہ مثالیں بھی ہیں جن سے پوری بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو پتہ چلا جملہ مفیدہ وہ ہے جس سے پوری بات سمجھ میں آتی ہے۔ جملہ مفیدہ دو کلموں، دو لفظوں اور دو جملوں سے مل کر بنتا ہے، اور جملہ غیر مفیدہ وہ ہے جس سے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر ہم صرف کسرہ کہیں گے یا کسرہ ابراہیم کہیں گے، ابراہیم نے توڑا، کیا توڑا، الاسنام، بت توڑے۔ اسی طرح اگر ہم کہیں گے طلبہ عزیز، امید ہے اللہ کی ذات سے کہ آپ کا مزاج بہت اچھا ہوگا۔ ہم مبتدا اور خبر کی بحث پڑھ رہے ہیں۔ مبتدا اس کو کہتے ہیں جو ابتدا میں آتا ہے اور جو معرفہ ہوتا ہے۔ جس اسم پر الف لام ہو اسے معرفہ کہتے ہیں، یا پھر وہ علم ہوگا، یا کسی کا نام ہوگا، کسی انسان کا نام ہوگا یا کسی شہر کا نام ہوگا تو اس پر پہلے سے ہی الف لام آئے گا۔ لیکن اگر کسی کا نام نہیں ہوگا، کسی ملک کا نام نہیں ہوگا تو اس پر الف لام لگا کر وہ معرفہ بنے گا۔ دوسرا ہوتا ہے نکرہ۔ نکرہ ہمیشہ الف لام سے خالی ہوتا ہے، اس پر الف لام نہیں آتا۔ خبر جو ہوتی ہے وہ نکرہ ہوتی ہے، یا جملے کی شکل میں ہوگی تو وہ بھی نکرہ کہلائے گی۔ ایک ہوتا ہے مبتدا اور ایک ہوتی ہے خبر۔ اللہ واحد، اللہ ایک ہے، اللہ اس میں مبتدا ہے اور واحد اس میں خبر ہے۔ اسی طریقے سے نیچے تک پانچوں مثالوں تک یہی ترکیب ہوگی۔
छठी जो मिसाल हमारे सामने है, कसरा इब्राहिम अल असनाम, इब्राहिम ने बुत तोड़े। कसरा फेल, इब्राहिम फ़ाइल और अल असनाम हो गया मफ़ऊल। इसी तरह छठी और सातवीं मिसाल है, इसकी तरकीब ऐसे ही होगी। आठवीं, नौवीं और 10वीं मिसाल में कुछ अलग फ़र्क है। ज़रब रजुल वलदहु, ज़रब फ़ेल और रजुल फ़ाइल, और वलदहु वलदा मुज़ाफ़ हु मुज़ाफ़ इलैहि, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि मिलकर मफ़ऊल, फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ऊल से मिलकर जुमला फ़ेलिया हुआ। और नौवीं मिसाल ज़हब अन्नासु लिल ईद, लोग ईद के लिए गए। ज़हब फ़ेल, अन्नास फ़ाइल और लाम हरफ जर और अल ईदी मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर मफ़ऊल हुआ, फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ऊल से मिलकर जुमला फ़ेलिया हुआ। 10वीं मिसाल नसरल्लाहु अब्दहु, नसर फ़ेल, अल्लाह फ़ाइल और अब्दा मुज़ाफ़ हु मुज़ाफ़ इलैहि, मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैहि से मिलकर हो गया मफ़ऊल, और फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ऊल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हुआ। 3 तरह के जुमले इस मश्क के अंदर, इस तमरीन के अंदर आए हैं। पहले जुमले जो 2 कलमों से मिले, दूसरे जुमले जो 3 कलमों से मिले हैं, और तीसरी किस्म के जो आखिर के 3 जुमले हैं वो 4 कलमों से मिलकर बने हैं। तो पता चला कि जुमला मुफीदा 2 लफ्ज़ों से, 2 कलमों से और 2 इस्मों से या उससे ज़्यादा कलमों से मिलकर भी बनता है।